مجلس وحدت المسلمین جناب علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور چیئرمین سنی اتحاد کونسل جناب صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب کو یہاں خوش آمدید ہم کہتے ہیں۔ ان کی تشریف آوری ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے۔ الیکشن کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنے کینڈیڈیٹ پورے ملک سے منتخب ہوئے ہیں وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ ہمارا کلیم یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نیشنل اسمبلی میں 180 کی سیٹوں پہ ہم جیت چکے ہیں، لیکن جتنے کینڈیڈیٹس آلریڈی نوٹیفائیڈ ہو چکے ہیں اور جو ہمیں ہے کہ ہمارے آزاد کینڈیڈیٹ تھے جن سرکمسٹانسز میں انہوں نے الیکشن لڑا اور ان کو یہ کنسیڈر کیا گیا کہ وہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے، جو کہ ہمارا کہنا یہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ایفیلیٹڈ تھے، نامینیشن فارم بھی پاکستان تحریک انصاف کا تھا، ٹکٹس بھی ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ایشو ہوئے تھے اور ان کو ٹکٹ ایشو ہونا تھا، نشان پاکستان تحریک انصاف کا بلہ الاٹ ہونا تھا، لیکن آخری دن جس وقت فیصلے سے پہلے ہی ان کو آزاد نمائندگان کی نشانات الاٹ ہوئے تھے، ان پہ جتنے نمائندگان نے الیکشن لڑا ان سب کو پاکستان تحریک انصاف نے سپورٹ کیا اور الحمدللہ بڑے تعداد میں ساروں صوبوں میں وہ جیتے۔ اب الیکشن کمیشن کی نظر میں یا ادروائز جی ان کو آزاد کینڈیڈیٹ سپورٹڈ بائی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ابھی تک 3 نوٹیفیکیشنیں ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ ایک نوٹیفیکیشن 16 تاریخ کو، دوسرا نوٹیفیکیشن 17 اور لاسٹ نوٹیفیکیشن 18 تاریخ کو ایشو ہو چکا ہے۔ ان نوٹیفیکیشن کے مطابق آزاد کینڈیڈیٹ نے ودن 3 days جوائن کرنا ہوتا ہے کسی پارٹی کو۔ آپ کو کے علم میں پہلی بھی اس پہ بحث ہوتی رہی ہے، لیکن ہمیں بہت خوشی ہے اور ایک بہت ہارمونی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ ہمارے ہاں مولانا علامہ ناصر صاحب ہے اور حامد رضا صاحب دونوں بیٹھے ہیں۔ ہم نے کل بھی ایک مشاورتی میٹنگ کی تھی، علامہ ناصر صاحب کی طرف ہم گئے تھے اور ہماری تفصیل سے مشاورتی میٹنگ وہاں ہو چکی تھی۔ سب کی کنسنسس سے اور سب کے مشورے سے، کیونکہ یہ ہمارا اتحاد اس ملک کے لیے ہے اور ہمارا جو پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کنسنسس تھا وہ اس ملک کے لیے تھا، اس کی ڈیموکریسی کے لیے تھا، اور ہم نے اس سخت حالات میں ایک دوسرے کو کھندا دینا تھا تاکہ ہم آئین اور قانون کے مطابق آگے بڑھے۔ اب جب کہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے ہمارے، وہ چاہے پروونشل اسمبلی میں ہیں پنجاب کے، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے پی کے میں ہیں، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہیں، اب کنسنسس کے ساتھ ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس وہ نیشنل اسمبلی میں اور وہ پروونشل اسمبلی پنجاب اور پروونشل اسمبلی کے پی کے انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل کو ایز اے پارٹی جوائن کریں گے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ اپنے ایفیڈیوٹ کل جمع کرا چکے ہمارے پاس، اور آج میں ان سب کی کنسنٹ کے ساتھ اور ان کی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی آزاد سپورٹڈ جن کو آزاد کینڈیڈیٹ کہا جاتا ہے وہ ہم باضابطہ طور پہ ان کے سنی اتحاد کونسل کو اسمبلی میں جوائن کریں گے، اور اس کے پلیٹ فارم پہ ہمارا یہ ہم جمع کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق۔ اس کی ایک ریزن ہے، اور ریزن یہی ہے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ سپورٹڈ کینڈیڈیٹ ہے، لیکن قانون کے اعتبار سے چاہے وہ آرٹیکل 51 آف دا کنسٹیٹیوشن ہے، چاہے وہ الیکشن ایکٹ ہے،
چاہے وہ الیکشن رولز ہے، ان کی جس طریقے سے پہلے انٹرپریٹیشن کی گئی تھی وہ ہمیشہ ایسی انٹرپریٹیشن کی گئی جو پاکستان تحریک انصاف جاتی رہی ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل اسمبلی میں 70 ریزرو سیٹیں موجود ہیں، اسی طرح پورے ملک میں 227 ریزرو سیٹس ہے۔ یہ سیٹیں ملتی ہیں ان صرف پولیٹیکل پارٹیز کو۔ اس لیے اپنے ریزرو سیٹوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے ممبران کو وہ کور دینے کے لیے تاکہ پارٹی انسٹرکشن کی پابند ہو، ہمارا آپس میں ایک فارمل معاہدہ بھی ہوا ہے، اور ہمارے کینڈیڈیٹ اس کے پیش نظر سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی وہ جوائن کر چکے ہیں، اور وہ ڈاکومنٹیشن ہم آج الیکشن کمیشن کے سامنے انشاءاللہ تعالی پیش کریں گے۔ اور الیکشن کمیشن سے باضابطہ طور پر آج ایک لیٹر کے ذریعے ہم ایک درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے نیشنل اسمبلی میں چاہے وہ وومن یا نان مسلم سیٹ ہیں، چاہے وہ پنجاب یا کے پی کے اور دوسرے صوبوں میں ہیں، الیکشن کمیشن سے ہم وہ باضابطہ طور پر درخواست دے کر کے مطالبہ کریں گے کہ ہماری ریزرو سیٹوں کی ایلوکیشن ہمارے پارٹی اسٹرینتھ کے مطابق، قانون کے مطابق وہ ہمیں ایلوکیٹ کرے۔ تو ایک بار پھر میں دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ابھی امید کرتا ہوں کچھ اظہار کریں گے ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب عمر ایوب صاحب۔